الرحمن الرحیم 24واں پارہ ہے۔ اس کے بالکل شروع میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ حق یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ دیکھیں، پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، دکھ تو اس کے ہیں جس کا رب نہ ہو۔ جس کی بیک پہ رب ہو اس کو کیا پریشانی ہے؟ مسائل تو اس کے لیے مسائل ہیں جس کا اللہ نہ ہو۔ ہمیں اللہ سے تعلق ملا ہے، ہمارا رب طاقت قوت والا ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہیں ضرورت محسوس ہو تو ہم اپنے اللہ کو پکاریں گے اور وہ اللہ ہمیں کفایت کرے گا۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے روایت عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم اربع صلی لی اربع رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، ابن آدم تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ لیا کر، میں دن کے آخر حصے تک تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ بس ہمیں اللہ کافی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ اللہ کے نہیں ہوئے، جلوت خلوت میں اس کے نہیں ہوئے، اس لیے ابھی اللہ بھی پوری طرح ہمارا نہیں ہوا۔ اور جس دن ہم اللہ کے ہو گئے، یعنی ہماری جلوت، ہماری خلوت، تنہائیاں، مجلسیں، مجمع، ہر جگہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگیں گے، پھر ہمارا اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا۔ پھر موت کے وقت بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے ایک بہت معروف مشہور آیت ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑا تسلی کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا کمال آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے کہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ گار ہو گئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر کہا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں اتنی زیادہ قوت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اردو میں کوئی ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے ہمیں، جو یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اردو ترجمہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے، یہ ان آیتوں کا صحیح معنی میں اس کے معنی کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ اس کے مفہوم کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جو کچھ مضمون اور کلام کی قوت اور کلام کی چاشنی عربی میں ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ میں ہوتی ہے، وہ اردو میں منتقل ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جن لوگوں نے عربی نہیں پڑھی انہوں نے قرآن تو سمجھنا ہے، تو اس کا ایک ہلکا سا راستہ ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا ہوتا، اس لیے کہ ہر زبان کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے جس زبان کو دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اور عربی تو پھر عربی ہے اور پھر قرآن تو پھر قرآن ہے۔ اس لیے یہاں جو اللہ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس کا ترجمہ اگرچہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، لیکن یہ اس کے الفاظ کی پوری ترجمانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ یعنی اس کو یوں اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ لوگوں اس بات میں یقین کرو اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بات یہی ہے کہ اللہ بہت بخشتا ہے اور اللہ بہت بخشتا ہے، لیکن اب بھی میرا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہے کہ صحیح ترجمانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن بہت قوت رکھتا ہے۔ بہرحال اس آیت کا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو تسلی دیتا ہے کہ میرے بندو اگر تم گناہ گار ہو گئے ہو مایوس کیوں ہوتے ہو، میں اللہ تو ایسا ہوں یغفر الذنوب جميعا، میں سارے ہی دھو دیتا ہوں گناہ، تم ایک دفعہ معافی تو مانگو۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ نامہ اعمال سے مٹوا دیتا ہے توبہ کرنے کے بعد، فرشتوں کو بھلوا دیتا ہے، زمین کے ان ٹکڑوں کو بھلوا دیتا ہے، فضا کو بھلوا دیتا ہے، ہمارے اعضاء تک کو بھلوا دیتا ہے۔ توبہ کیا ہوا آدمی جب بارگاہ الہی میں دن قیامت کے پیش ہوگا تو اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا،
اللہ بالکل صاف کر دیتا ہے، اور پھر اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو بخش دوں۔ جتنے بھی گناہ کر کے آئے میرا رب مایوس نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے اٹھتے 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 آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں، پوری دنیا کو تو گناہوں سے بھر دے، اور ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اتنے گناہ کر بھی لے کہ اکیلا آدمی پوری دنیا کو گناہوں سے بھر دے، فرمایا میرے رب نے ثم استغفرتنی، میرا بندہ پھر تو ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، فرمایا غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے گناہ دھو دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا، مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا اتنے بڑے گناہ دھونے کے باوجود کہ کسی کو کہوں کہ اب آیا ہے معافی مانگنے، اتنے گناہ لے کر آیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، بس میرے در پہ آ جاؤ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے در پہ آیا کرو۔ وہ بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی طریقے سے بندہ میرے در پہ آئے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، وجد غصن شوکت، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، وہ ٹہنی پڑی ہے جس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے، اس نے وہ ٹہنی اٹھا کر راستے سے ایک طرف ہٹا دی، اللہ نے اس کو اسی بات کی وجہ سے بخش دیا، ایک کانٹے دار ٹہنی کو ہٹانے کی وجہ سے۔ زانیہ کا واقعہ مشہور ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ کتا ہے، کنویں کے کنارے ہے، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس کی شدت نے اس کو بے قرار کر رکھا ہے۔ وہ زانیہ عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنا اس کا جو جوتا تھا وہ موزے ٹائپ تھا، اس کے ساتھ اس نے وہ باندھا اپنا دوپٹہ، اور اس نے کنویں کے اندر لٹکایا اس موزے کو، پانی بھرا اور کتے کو پانی پلایا، چلی گئی۔ جب انتقال ہوا، بخاری کی حدیث ہے، جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ کی اسی بات پر بخشش فرما دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو بخشوں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے میں بندے کو بخشوں۔ ابن قدامہ نے توابین میں واقعہ لکھا ہے، پوری کتاب ہے ابن قدامہ کی کتاب التوابین، جس میں توبہ کرنے والوں کے سینکڑوں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کسی گناہ گار نے توبہ کی، میرے رب نے ایسے ہی آگے بڑھ کر اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو معاف فرمایا اور بخشش فرما دی۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا بصرہ کی طرف، بڑا آدمی تھا، تاجر آدمی تھا، اور راستے میں جاتے ہوئے اس نے شراب بھی ساتھ لے لی، باندی بھی ساتھ لے لی۔ دریا کے کنارے گیا، اس نے کشتی روکی، کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی چلنے لگی تو ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے ہاتھ ہلایا کہ مجھے لیتے چلو۔ تو اس تاجر نے کہا کہ اپنے اس ملاح کو کہ اس کو بٹھا لو، اس نوجوان کو بٹھا لیا۔ نوجوان نے بالکل سادہ لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی تھی، چہرے سے نیکی کے آثار نمایاں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کشتی چلی، کھانے کا وقت ہوا، اس تاجر نے کہا اس نوجوان کو آ جاؤ میرے ساتھ کھانے کے لیے، تو وہ نوجوان انکار کرنے لگا۔ انہوں نے بار بار بلایا تو کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے شراب کا پیالہ نکالا، تاجر نے خود شراب کا پیالہ پیا، پھر نوجوان کو پیش کیا، اس نے کہا اس زبان کو کبھی آج تک شراب نہیں لگی۔ پھر اس نے شراب کا پیالہ اپنی باندی کو دیا، باندی نے شراب پی، اس کے بعد اس نے کہا اپنی باندی کو نکالو سارنگی، جیسے ہمارے یہاں گٹار وغیرہ ہے، نکالو سارنگی اور بجاؤ ہمیں گانا سنو۔ اس نے اسی کشتی میں سرنگی نکال لی، گانا گانے لگی اور ان کو گانا سنانے لگی۔ جب گانا گا چکی تو وہ کہنے لگا اس نوجوان سے، یا فتح اتحسن مثل ھذا، ایسا اچھا تم بھی گا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھا کہہ سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کہو پھر کیا اس سے اچھا تم کہو گے؟ اور نوجوان سورۃ النساء کی آیت پڑھنے لگا، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس نے سورۃ النساء کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ارے اللہ کہہ رہا ہے دنیا کے مزے بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں، آخرت بہتر ہے اگر دل میں کوئی خوف ہو تو، دن قیامت کے سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور دنیا میں جہاں مضبوط قلعوں میں بھاگ جاؤ اللہ فرماتا ہے موت تمہیں دبوچ کر رہے گی، بچ نہیں سکتے۔ تو تاجر کہنے لگا کوئی شک نہیں، میرے اس باندی کے کلام سے تیرا کلام زیادہ اچھا لگ رہا ہے، حل عندک غیرہ، کچھ اور سنا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی، کہا سنو۔ پھر اس نے سورۃ کہف سنانا شروع کی، کہا قل والحق من ربکم،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب مرضی ہے تمہاری، نیک بنو گناہگار بنو۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، گناہگار بنو گے تو آگ تیار ہے۔ پھر تم پانی مانگو گے، ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، پانی مانگو گے تو تیل کی تلچھٹ کی طرح پانی پیش ہوگا۔ یشوی الوجوہ، جب منہ کے قریب کرو گے تو چہرہ بھون کے رکھ دے گا، وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کتنا برا وہ پانی ہے، کتنی بری جگہ ہے جہنم۔ یہ آیتیں اس نے سنیں تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد کہنے لگا اسے، تاجر کہنے لگا نوجوان کو، ہل ہا ہنا فرجن، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ دل پہ قرآن اثر کر چکا تھا، تو اس نوجوان نے کہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ اس نوجوان نے یہی آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو، گناہگار ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میری رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مجھ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرو، میں سارے ہی دھو دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ اس تاجر کے دل پہ ایسا اثر ہوا، اس نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر وہیں کشتی میں گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کا جنازہ لایا گیا بصرہ کی طرف، تو بصرہ میں مشہور تاجر تھا وہ، تو بڑا مجمع اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ اس کی باندی کی بھی زندگی بدل گئی، پھر اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے بھی یہی قرآن سنا تھا۔ پھر وہ راتوں کو عبادت کرتی تھی، دن کو روزے رکھتی تھی، اون کا جوڑا پہنتی تھی، ناز و نعمت والے لباس اس نے چھوڑ دیے تھے۔ 40 دن بامشکل گزرے تھے۔ ایک دن وہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی، اس میں وہی آیتیں پڑھی سورۃ کہف کی جو اس نوجوان نے سنائی تھیں، قل والحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ فرماتا ہے حق تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب مرضی ہے نیک بنو یا گناہگار، گناہگار بنو گے تو آگ میری تیار ہے۔ جب اس آیت پر پہنچی تو غش کھا کر گر گئی اور وہیں فوت ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے اور بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بھلا ہم گناہ کر کے لائیں، وہ تانے نہیں دیتا۔ دیکھیں ایک آدمی بوڑھاپے میں آتا ہے اللہ کے پاس اور کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے، تو اللہ یہ نہیں کہتا اب بڑھاپے میں آ کر کہہ رہے کہ یا اللہ بدکاری نہیں کروں گا، یا اللہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اللہ فرمائے اب تیرے اندر قوت ہی کون سی رہی ہے بدکاری اور ڈاکے کی، اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے معاف کیا۔ کسی طرح بندہ آیا تو صحیح، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو چاہتا رہا کسی طریقے سے بخشا جائے، تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں اللہ کا نیک بن جاؤں، اس کا محب بن جاؤں، اس کا عاشق بن جاؤں۔ توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پہ اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے تو پھر توبہ کرو، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی۔ اس کو میرے جیسے گناہگار سنے غور سے، توبہ کرے ٹوٹ جائے پریشان نہیں ہونے، اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑے ہی رکھنا ہے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ 100 بار ٹوٹ گیا اللہ سے تعلق، کہہ بیٹھا کہ اللہ آئندہ تیرے خلاف نہیں کروں گا، پھر کر بیٹھا۔ 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ جتنے لوگ اللہ تک پہنچے ہیں وہ ایسے گرتے پڑتے، توبہ کرتے ٹوٹتے، توبہ کرتے پہنچے ہیں۔ کوئی ایک دم جنید بغدادی نہیں بن جاتا۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، ایسے گرتے پڑتے منزل طے ہوتی ہے۔ تو اس پر کبھی ہمارا کوئی بھائی بشمول میرے اس پر پریشان نہ ہو کہ یار میری تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا فائدہ میری توبہ کا۔ نہ ہاں، اللہ سے عشق کا سفر ہے، ہم رکھیں گے، اس کو جاری رکھیں گے، بھلا 100 دفعہ ہی ناکام ہو جائیں۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، ایسے گرتے پڑتے رہیں گے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، اٹھ کر پھر چل پڑیں گے، ایک دن منزل الہی تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، گرتے پڑتے معافیاں مانگتے مانگتے آیا ہے، کوئی نہیں میں نے معاف کیا ہے۔
تو میرے عزیز بھائیو، میرے سمیت ہم سب نیت کرتے ہیں ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جب کبھی گناہ ہو جائے گا نقد توبہ، اور وہ بڑا رحیم ہے، چراغاں کر دیتا ہے جب کوئی توبہ کرنے آتا ہے، تانے نہیں دیتا کہ اب آیا ہے بار بار کر رہا ہے، نہیں۔ میں نے تو مسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جب آدمی بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، جب تیسری دفعہ گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ جشن کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جا، مایوس نہ ہو، جب بھی میرے در پہ ہاتھ جوڑنے کے لیے آئے گا معافی پا کر ہی جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، اس لیے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، رحیم رب ہے، اس سے ہمارا واسطہ ہے، انشاءاللہ معافیاں مانگتے رہیں گے، بخشتا رہے گا۔ جس دن موت کا وقت ہوگا اس دن بھی معافی مانگیں گے، وہ اس لمحے بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے، توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا آخری درس ہوگا، اور چونکہ پرسوں ترسوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی، اور پھر چھٹیوں کے بعد جب واپسی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پھر یہ درس عشاء کے بجائے صبح فجر کی نماز کے بعد اسی طرح 10 سے 15 منٹ کا ہوا کرے گا انشاءاللہ، باقی کل ہوگا انشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اے اللہ تو ہمارے دل کی ویران دنیا سے بخوبی واقف ہے، اس دل میں تیرے سوا سب کچھ بستا ہے، ایک فضل اور کرم فرما دے کہ اس دل پہ اپنی ذات عالی کا راج فرما دے، کہ اللہ اس میں تو ہی تو ہو اور کچھ نہ ہو، یہ دل کی دنیا ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گرنے پڑنے والے لوگ ہیں، گرتے پڑتے تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، مہربانی فرمانا، ٹھکرانا نہ، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہماری مغفرت فرما، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ایک فضل فرمانا میرے مولا، ہم سارے مل کے مانگتے ہیں جب موت کا وقت آئے تو توبہ کی توفیق دینا، اچانک موت سے بچانا، اچانک موت سے بچانا، توبہ کی توفیق عطا فرمانا موت سے پہلے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔